بسم الله الرحمن الرحيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق الله العلي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ روز جو ہم نے تلاوت کی اس میں موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پہ گئے تھے اور اللہ نے آپ کو جو الواح تخلیق دی تھی جس کے اندر ساری جو شریعت موسیٰ کی اس کے اندر اللہ نے لکھی تھی، اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کو دیکھنے والے جواب ہے اور مطلب حضور کے آسر ہے کہ آیات کو مضبوط باتوں سے سوال اور اپنی قوم کو حکم دے کر مضمون کے اوپر عمل کرے. یہ کل ہمیں جو رکھے کی بات بھی پڑھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی اس کے بعد یہ اور پھر یہ بھی اللہ نے فرما دیا تھا کہ ہم قریب جب آپ چلیں گے آگے تو میں تمہیں فاسقین کے گھر بھی دکھاؤں گا اور فاسقین کے گھر بھی جاؤں گا اور اس کے بعد آگے اللہ کی ذات کریم جو ہے وہ اس کو بات کو بڑھا رہے ہیں کہ فرمایا آصر قوت آ جاتی ہے اللہ دنیا کے تکبر ہونے کے لڑنے بغیر حق. میں تمہیں ان لوگوں کی نگاہیں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں دے دوں گا جو بغیر کسی حق سے زمین پر پڑے جاتے ہیں. اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی کتابیں اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی بے شمار آیات جو ہے وہ نشانیاں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے جب پیدا تھا. اور پھر وہ آسا جس کو کبھی اللہ جس کو آپ نے آسا کا وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں پھر آپ نے اس کو سمندر پہ مارا اور وہ کٹ گیا اور وہ ایک خشک راستہ درمیان سے بن گیا وہ بھی اللہ کی نشانیوں سے. بے شمار مذکرات جو ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمائے تھے تاکہ یہ بنی اسرائیل کی قوم ہے یہ بڑی ضد والی قوم ہے. اور یہ یعقوب علیہ السلام کی جو بچے تھے چارہ ان میں سے یہ قوم نکلی تھی اور جو یہودا تھا اس کی نسل سے یہ. تو آپ کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سگے بھائی کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا اور اس کے بعد ان کی نسل میں کے آگے شروع ہوئی تھی اور پھر یہ آگے آپ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں، پھیرتے ہیں، نظریں پھیرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں. اب یہ
متفق کا علیہ فیصلہ اللہ نے فرما دیا کہ جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لائے گا، اللہ اس کی نظریں جو ہے حقیقت سے دور کر دے گا، اور ان کو حقیقت سے دور کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ وہ جب یتکبرون فی الارض بغیر حق، کہ حق کے بغیر وہ دنیا کے اندر متکبر بن کے جی رہے ہیں، سچائی کے ساتھ نہیں جی رہے، بلکہ متکبر اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اس تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر ان کو سیدھا راستہ دکھایا جائے وَإِن يَرَوْا سَبِيلًا، اس کے ساتھ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو یہ اس راستے کو اختیار نہیں کریں۔ یہ ہمیں بھی سبق ہے اس میں، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے حوالے سے یہ جو اسباب ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے بھی کہ ہمیں بھی سچائی کے اوپر قائم رہنا چاہیے، اور سچائی کیا ہے کہ اللہ پر حق ہے، پیغمبر پر حق ہے، کتابیں پر حق ہیں، جنت اور دوزخ پر حق ہے، قیامت پر حق ہے، فرشتے پر حق ہے، اور یہ جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تبدیل خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب، ان فی خلق السماوات، زمین اور آسمان کی تخلیق کے اندر بہت سے معجزات، بہت سی نشانیاں ہیں۔ جیسے یہ ہمارا سورج چمکتا ہے، اس گلیکسی کے اندر اس جیسے 2 ارب سورج اور ہیں۔ یہ زمین اور آسمان کی جو زمین ہے، جس گلیکسی کے اندر زمین اور یہ ستارے ہیں، اس کے اندر ایسے 2 ارب اور سورج موجود ہیں، اور ایک جو پلاٹو ہے وہ اس سورج سے 5000 گنا بڑا ہے، اور اس کی جو روشنی ہے 1 سیکنڈ میں 1,86,000 فی فیٹ کے حساب سے سفر کرتی ہوئی زمین کے اوپر آئی۔ ابھی تک کئی ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی زمین تک نہیں پہنچی، لیکن جو ستاروں یا جو رصدگاہیں بنی ہیں بڑی بڑی جو ریسرچ کر رہے ہیں، انہوں نے ان کی روشنیوں کو کیچ کیا ہے، ابھی وہ زمین کی طرف نہیں آئی ہیں، اس زمین کے اندر یہ ہے۔ اور یہ جتنے سیارے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ایسے ایسے سیارے ہیں کہ زمین سے کئی ارب گنا بڑے ہیں، لیکن اللہ نے وَزَيَّنَ السَّمَاءَ، دنیا کے بسا دیا کہ اللہ نے ان کو دنیا کے آسمان کی زینت بنایا، لیکن آتَدْنَا لِلشَّيَاطِينِ، کہ شیطان جب اوپر جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی ان کی حفاظت کا ذریعہ جو قلعے ہیں، برج ہیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، کہ یہ اللہ نے قلعے بنائے ہوئے ہیں کہ جو شیاطین اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے وہ کبھی بیٹ کی کپڑے لے لیتے تھے، تو ان کے لیے اللہ نے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ ستارہ ٹوٹ گئے، وہ ستارہ ٹوٹتا نہیں بلکہ وہ ستارہ اس شیطان کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کو شعلہ بھاگتا ہے، بن کے اس کو پکڑتا ہے، اس کو جلاتا ہے۔ اس لیے شیاطین جو ہے اب آسمان کی طرف نہیں جا سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو سیدھا راستہ دکھایا جائے تو اس کو اختیار نہیں کریں گے، ٹیڑھے راستے کی طرف بڑھی وہیں یہ سبیل الغی یتبعوا سبیلا، اور اگر جب ان کو ٹیڑھا راستہ نظر آئے گا، شیطان کا راستہ نظر آئے گا، تو اس کے اوپر فوراً چلنا شروع ہوگا۔ اس لیے وہ لوگ خوش قسمت ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے دست و پاؤں میں ہمارے بس میں کوئی چیز نہیں، لیکن زبان ہمارے بس میں ہے، دماغ ہمارے بس میں ہے، آنکھیں ہمارے بس میں ہیں کہ ہم زبان سے وہ کلمہ کہیں جو اللہ کے جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی تقویت کا باعث ہے، آنکھوں سے وہ چیز دیکھیں جو اللہ کو پسند ہے، کانوں سے وہ چیز سنیں جو اللہ کے لیے اللہ کو پسند ہے، دماغ سے وہ سوچیں اس لشکر کی حمایت کریں، اس گروہ کی حمایت کریں جو اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ کا لشکر کون سا ہے؟ جو پیغمبر ہیں اور جو پیغمبروں کے فالوور ہیں۔ ذالک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یہ کس لیے ان کے اوپر یہ اللہ نے یہ لعنت دی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو ہماری جھٹلا دیا، پیغمبروں کو جھٹلا دیا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ جب اللہ سے آسمان سے پیغامات آتے رہے
بے پرواہی کرتے رہے. ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا والذین کذبوا بآیاتنا بلقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، جو بھی اس سبق سے گزرے گا، چاہے وہ ولی ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، جو بھی ہو، جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا، پیغمبروں کو جھٹلائے گا، کتابوں کو جھٹلائے گا، جنت کو جھٹلائے گا، دوزخ کو جھٹلائے گا، جس کے اندر کوئی تبدیلی کرے گا، وہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے کا مصداق ہوگا اور اس کے اعمال جو ہے ضائع کر دیے جائیں گے. قیامت کے دن اس کو کوئی اجر نہیں. جیسے ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک تو ایم پیوں کا فرقہ ہے جو اپنے نبوت کا قائل نہیں ہے، دوسرا وہ پرویزی ہے جو 2 نمازوں کے قائل، صبح اور شام کی نماز، پھر وہ جنت اور دوزخ کے قائل ہیں، پھر وہ جنوں کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ وہاں ہے اشارہ، اور پھر وہ قبر کے بعد اندر جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینوں کا مقصد وہ سارے جو سوالات ہیں اس کے بھی وہ قائل ہیں. وہ دائم اسلام سے خارج ہے، اس لیے اللہ کو بہت حافظ اعمال ان کے اعمال میں ضائع کر دیے گئے. ہر یوزون الا ما كانوا يعملون، اور کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں؟ جیسا کریں ویسا کریں، جو آپ کریں گے. اگر آپ نے گندم بیجی ہے، گندم بوئی ہے تو گندم کریں، اگر جو بوئے ہیں تو جو کریں. ویسا بھی انسان الا ما سعى، جو انسان جیسی کوشش کرے گا اس کو ویسا نتیجہ ملے گا. واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار. اب یہ ایک نیا منظر شروع ہو کہ موسیٰ علیہ السلام ایک زندگی وقف کی تھی اس کام کے لیے کہ فرعون کے دربار میں بھی جا کے انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور بتوں پرستی کو ختم کر دیں. تو اس کے بعد پھر جب یہ قوم نجات پا گئی، سمندر پار کر گئی، اور اللہ نے اس کی فیصلہ فضل و کرم کیا کہ آپ 10-15 لاکھ افراد ہوں. اگر آپ جاتے سینا کا صحرا دیکھیں تو وہاں 10-15 اس وقت جو کی آبادی ہے وہ 1.5-2 لاکھ کے لیے رہے جو سینا کے اندر رہتے ہیں. لیکن وہاں سایہ نام کی کوئی چیز نہیں. لیکن آگے آ رہا ہے اللہ نے فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے 12 قبیلے بنائے. 12 خاندان تھے یہ، جب موسیٰ علیہ السلام کے 11 بیٹے اور 12 قبیلے بنائے. پر جب پانی کی ضرورت پڑی تو پھر اللہ نے کہا ہم بچس کہ اپنا آسا مار، تو 12 پانی کے چشمے نکل آئے اور ہر آدمی نے اپنے پانی نکالا. پھر ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا. پھر من سلوا ان کے اوپر رکھا کہ رات کو جب یہ سوتے تھے تو بغیر کی شکل میں روز ہوئے ان کے دروازوں پہ آ جاتے تھے اور سلوا نبی کا وہ بھی آ جاتا تھا اور یہ کھاتے تھے. لیکن یہ بڑی وقت قوم ہے کہ اس کے بعد بھی اس کا کہ پاس لینا اور قوم لینا اور حل لینا کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ تو جو ادنا ہے بالخیر ہو کہ آگے وہ آئے آئی ہے کہ جو ادنا ہے جو بالکل ذلیل ہے جس کی حیثیت کوئی نہیں ہے وہ تو معاف ہے، تمہیں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑی. یہ سارا مشکل ہے لیکن جو قوم پڑی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وقت کا قوم موسیٰ نے بات ہوئی موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے بڑے بڑے زیور تھے کے پاس، اس سے بچڑا پیار کرتا ہے. آپ نے میں بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یا ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا بچے تو گلیوں میں وہ گھوڑے بیچنے والی عورتیں آتی تھیں تو وہ مٹی کا وہ ہوتا تھا اس میں ہم گھوم مارتے تھے تو اس میں سے آواز نکلتی تھی. تو بالکل اسی طرح اس نے تکنیک اختیار کی سامنے میں، تو اس نے ان کے زیوروں سے ایسا بچڑا بنا دیا سونے کا کہ اس میں سے ایک طرف سے ہوا زیادہ آتی تھی، دوسری طرف سے کم نکلتی تھی تو وہ آواز کرتا جیسے سیٹی بجتی ہے، جیسے ہم سیٹی بجاتے ہیں سیٹی بجتی ہے ایسے نکلتی تھی. اور انہوں نے اس کی پرست شروع کر دیا اور انہوں نے کہا مسافر تو آپ پوچھ گیا ہے یہی اثر کرتا. تو اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا کا پتلا بنا لیا جس میں سے پیر کسی آواز نکلتی تھی. لیکن اللہ فرماتے ہیں
لم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبیلا، کہ نہ وہ ان سے انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملہ میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اس تفضل وقان گزارے تو اس کو پکڑ لیا، مقبول کرا لیا، اور یہ بڑے سال ہو 40 دن کی یہ اللہ نے وہ اپنے پاس بنایا تھا، اور یہ تختیاں دی تھی، اور تختیاں جب واپس آئے تو ان کی وہ گائے پرستش جو مصر کے اندر ہوتی تھی، ان کے دلوں کے اندر دماغ کے اندر چاہیے ہوئی تھی، تو پھر جب واپس آئے اس وقت کا قصہ آپ ذرا ایک نیا سینہ آپ کے سامنے اللہ فرماتے ہیں فلما سئل بني فراغنا فاستغفر لنا يرحمنا ربنا ويغفر لنا من الكاذبين۔ اب پھر جب ان کی روٹی کا ٹوٹ گیا، جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہم نے بڑے ظلم کر دیا ہے، کچھ ان میں سارے لوگ بھی تھے، 4 گروہ کے اندر کچھ سارے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو ہم نے ظلم کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کر دیا ہے، تو مطلب معصوم کے ساتھ یہ ہے کہ بڑا ادھر نہ قتل کا اڑائے نہ کیا رکھنا رب ہونا بجا پھر لگا ذرا کو کرنا میرے پاس ہے۔ پھر جب ان کی خرید ٹوٹلی جب ان کا دھوکہ ان کو ختم ہوا تو انہوں نے دیکھ لیا کہ ذرا ٹیچر کو بڑا ہو گیا، تو کہنے لگے کہ ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو گئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، جو آدم علیہ السلام نے کہا تھا، لنکونن من القوم الکافرین، وقت پر سارا پانے والا، تو انہوں نے پھر ادھر سے پوچھا، اب نیا فلما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، غصے میں بھرے ہوئے۔ اللہ نے بتایا کہ پیچھے تیری قوم نے تو شرک کرنا شروع کر دیا ہے، بت بنا لیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے کیسے آئے؟ ادھر سے موسیٰ غصے رجع میں بھرے ہوئے۔ فلما رجع موسیٰ الی قومہ، ذرا منظر دیکھیں کیسا ہے، بڑا غصے میں، بڑے جاور موسیٰ علیہ السلام پہلے بڑے جلالی پیغمبر تھے، تو بڑے جلال کے اندر بڑے ہوئے اپنی قوم کی طرف، غضبان آصفا قال بئس ما خلقتمونی من بعدی، آتے ہی اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہو؟ آج تم ہمارا رب کو کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لے کہ میں پہاڑ پہ مجھے اللہ نے بنایا ہے، یہ دینے کے بعد کہ اب یہ قوم آزاد ہو گئی ہے، اس کے قواعد جو عمل اس کو دے دیے جائیں، تو میں کتاب لینے کے لیے گیا ہوں، تو تم نے پیچھے یہ کام کیا۔ فَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، پھر انہوں نے غصے میں وہ جو ارواح تھی، تختیاں تھیں، جو ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں کتابہ کے حوالے سے دیکھی ہیں کہ وہ جنت کے جوہر سے وہ تختیاں بنائی گئی تھی یا جنت کے پتھروں سے بنائی گئی تھی، وہ قید تھی، اور لوگ کہتے ہیں وہ ٹوٹ گئی، تو ابن کثیر نے کہ وہ ٹوٹ گئی، تو کہتا ہے نہیں ٹوٹی، لیکن باہر آتا، پھر ان کو نیچے پھینک دیا اور اپنے بھائی اسرائیل کو پکڑ لیا، بادل کو پکڑ لیا۔ اب بھائی جو ہے وہ بھی پیغمبر ہے اور عیسیٰ کے مزاج سے بھی واقف ہے، وہ بڑے التجا ایسے طریقے سے کی کہ تاکہ عیسیٰ کے دل کے اندر رحم پیدا ہو۔ کہا لگنا ہونا اے میرے ماں کے بیٹے، اے میرے بھائی، ان قوم مستضعفونی، اس قوم نے مجھے دبا لیا تھا، میرے اوپر یہ غالب آ گئی تھی، وقالوا یقتلوننی، اور مجھے خطرہ تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں۔ لیکن بنی اسرائیل ایسی بدبخت قوم ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے اوپر اتنے وسیع قسم کے الزام لگائے۔ یہ بھی الزام ہارون علیہ السلام نے لگایا کہ یہ بچڑا انہوں نے بنایا، انہوں نے کروائی۔ اللہ یہاں کی برات کا اعلان کر رہے ہیں، وَيَقْتَلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِالْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے انہوں نے دبا دیا تھا، یہ خطرہ کا ہے یہ مار دیں گے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس غارت گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کرے۔ یہ ایک قطعی ایک اصول اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر اگر ایمان سے ڈھونڈ کے کسی اور چیز کی پرستش کریں گے تو پھر آگے جو سزا اللہ نے مقرر کی
ہے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی سزا کہ جب تک اس کو قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ آگے یہ چاہتا ہے دونوں بدل جائے قال رب اغفر لی ولدی. اب موسیٰ علیہ السلام کو جب سچائی سامنے آ گئی تو اللہ کے آگے فریاد اب کیا دعا ہے قال رب اغفر لی ولدی. اللہ مجھے معاف فرما اور میرے بھائی کو معاف فرما بعد ملنا کی رحمت اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر اپنی رحمت سے داخل ہم اس قابل نہیں ہیں. اللہ تیری رحمت ہے تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. وما توفیق الا باللہ. آپ کی رحمت ہے وانت ارحم الراحمین اور تم کو رحم فرمائے گا. اس لیے اللہ نے پھر آپ کی استوا کے اوپر جو پوری باتیں آئیں گی تعلق صلاح اس کو پڑھیں گے اور بڑا اہم یہ مضمون ہے تاکہ اس کا آپ یہ سمجھتے ہو کہ شاید یہ کوئی کہانی بیان ہو اس کا ہمارے ساتھ بہت سے پتہ لگا. انشاءاللہ وزیر کل اس کو بیان کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلسل اگر آپ سنتے رہیں گے تو ربط قائم رہے گا اور قرآن کو سمجھنے میں آسانی رہے گا. ایک ایسا مضمون بیان ہو رہا ہے کہ پہلے جتنی امتیں گزری ہیں وہ جتنی کتابیں ان کے پاس ہیں جو ان کے قرآن ہی وہ ساری کتابوں کا قرآن پڑھتا ہے اور پہلی امتوں کے اندر اپنے کتاب کا کوئی حافظ موجود نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اس کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو جمع کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت کا اعجاز ہے کہ سب سے زیادہ حافظ جو ہیں قرآن کے اللہ نے یہاں پیدا کیے ہیں. اگر کتاب نہیں کی ہو تو پھر وہ اپنے سینوں کی طرف دیکھ کے اس قرآن کو پڑھتے ہیں. کل انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری آرزوؤں کو پورا فرمائے. اللہ صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وسلم. اللہ ہمارا قرآن پڑھنا قبول فرما. اللہ جو غلطیاں بتائیں سے درگزر فرما. آنے والا سارے مسائل اور مشکلات سے بچا. اللہ جو غلطیاں ہیں اللہ اس سے درگزر فرما. جو صحیح ہے اللہ اس کے اوپر اجر عطا فرما. اللہ ہمارے گھروں میں امید عطا فرما. یا اللہ اس مجلس میں برکت عطا فرما. اللہ اس کی تعداد کو بڑھا دے. اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف عطا فرما. اپنے محبوب کی محبت عطا فرما. اللہ صحیح طور پہ اللہ دین سے عمل کرنے والا بنا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیہ وسلم.